الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں، اور یہ مال وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں، اور یہ مال وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں، بس جس نے دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور اس طرح سمجھا کہ آخرت کو بھول گیا تو اس کا آخرت میں گھر نہیں رہا. اگر مال کو بجائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں صرف کرنے کے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں صرف کیا تو اس کا مال دنیا ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر نہیں کہنا چاہیے، یہاں کے مال کو مال نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا فانی اور حقیر ہے. اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو، یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کے دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کر لیا کہ مال جمع کر کے کہ یہی باقی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الدنیا دار من لا دار له، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کی ان سب چیزوں کی اہمیت دل سے گھٹانا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجود کی وجہ سے انسان عام طور پہ دھوکے میں آ جاتا ہے. ان چیزوں کے وجود سے انسان دھوکہ کیسے کھا جاتا ہے وہ ایک صاف بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہ یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے. ہر چیز کے پیچھے جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ اصل میں اس اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنی اہمیت ہم اس کو دے رہے ہیں. جیسے مال ہے، جیسے کہ منصب ہے اور جاہ ہے اور عزت ہے، ہم اس عزت کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، ہم اس منصب کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. دراصل اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت ہمیشہ ایک بچہ ہے وہ ایک گاڑی کو اہمیت دیتا ہے کہ یہ کھلونے والی گاڑی ہے، یہ مجھے مل جائے تو بس، اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اور اس طرح کی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور وہ ساری کھلونا گاڑی اس کی ساری دنیا ہوتی ہے، اور دراصل وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا باپ سمجھتا ہے، اس کی ماں سمجھتی ہے، اس کا بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹے سے کھلونے پہ خوش ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اسی طریقے سے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے آپ کہیں کہ آپ کو یہ والا گھر لینا ہے، یا یہ گیند لینی ہے، تو یہ کہے گا مجھے گھر سے کیا کرنا، مجھے تو یہ گیند کافی ہے، یہ گیند مجھے دے دے. لپک کے گیند لے گا اور چلا جائے گا، وہ گھر کو اہمیت نہیں دے گا. دیکھیں ایک باپ میں اور ایک چھوٹے بچے کی عقل میں کوئی نسبت ہوتی ہے. ایک نسبت 1 کروڑ کہہ لیں، ایک نسبت 10 کروڑ کہہ لیں، کوئی نسبت ہوتی ہے کہ بچہ باپ سے اتنا نسبت چھوٹی عقل رکھتا ہے. لیکن بندے میں اور اللہ کی عقل میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ایک خرب، 10 ٹریلین خرب نسبت 1 کہہ دے تب بھی بہت کم ہے. تو انسان جس کو اپنی ساری اماجگاہ سمجھ رہا ہے، ساری پناہ گاہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسہ ہے اور اسی کے ذریعے سے فائدہ ہوگا اور اسی کے ذریعے سے ایسا ہوگا، یقین کیجئے اسی کو کمانے کے لیے ظلم کیا، اسی کو کمانے کے لیے دوسرے کا حق مارا، اسی کے کمانے کے لیے حرص کیا، اسی کے کمانے کے لیے امانت میں خیانت کیا، اسی کے کمانے کے لیے غلط طریقے استعمال کیے.
تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کما لوں گا تو آرام سے گزارا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی اس بچے کی طرح ہے کہ جس بچے نے گھر کے بجائے اس گیند کو ترجیح دی۔ جب وہ بڑا ہوگا تو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، یہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے ٹیلی نہیں کر سکتی کہ یہ یہاں پہ میچ کیسے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقى منه کافرا شربۃ، اگر اس پیسے کی، مال اور دولت کی اہمیت اتنی بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی اہمیت ہے، بھی آپ اور میں مچھر کا پر کوئی 10 روپے میں خریدے گا؟ کوئی 5 روپے میں خریدے گا؟ یعنی مچھر کے پر کی ویلیو تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نہ میری نظر میں نہ آپ کی نظر میں۔ اگر اللہ کے نزدیک جو کروڑوں خربوں پدموں کا مالک ہے، اگر اللہ کی نظر میں، ہماری نظر میں تو چلو مچھر کا پر پھر بھی کچھ نظر آتا ہے، اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کی نظر میں یہ مچھر کا پر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ، اس کا مطلب ہے کہ مچھر کے پر کی بھی وہ ویلیو ہے جو مال و دولت کی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا جو دل میں مال کی محبت اور مال سے یقین بنا ہوا ہے، ما نزل من السماء اقل من الیقین ومکارم الاخلاق، ما نزل من السماء، آسمان سے 2 چیزیں بہت کم اتری ہیں، ایک یقین بہت کم اترا ہے اور ایک اخلاق بہت کم اترے ہیں۔ یقین یعنی مال سے یقین نہ ہو، یقین اللہ تعالیٰ سے ہو، یقین اللہ کے مانگنے سے ہو، یقین اللہ کی ذات سے ہو کہ مال کے ساتھ بھی اللہ بنائیں گے، مال کے بغیر بھی اللہ بنائیں گے۔ اپنی عقل کو اور اپنی نظر کو، عقل اور نظر ان دونوں کو بنیاد نہ بنائیں، اللہ کے حکم کو بنیاد بنائیں۔ بہت باتیں ایسی ہیں جو کہ انسان نے عقل کو مدار بنایا، لیکن کئی 100 سال گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اللہ کی بتائی ہوئی چیز بالکل ٹھیک تھی، اللہ کی بتائی ہوئی چیز ہی برحق تھی، ہم ایسے ہی اپنی عقل لڑاتے تھے۔ آج کے زمانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں کہ جس کے پاس مال ہے گھر اسی کا تو ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ تو کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور پیسے تو ہمیشہ سمجھدار آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں، اس کو اگر 10,000 تنخواہ ملتے تو 5,000 اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، 5,000 اگر 1 لاکھ تنخواہ ملتی ہے تو کچھ اس کی سیونگ ہوتی ہے، کچھ اس کا خرچ ہوتا ہے۔ تو سمجھدار آدمی تو وہ ہوتا ہے جو کہ سنبھال کے رکھتا ہے، سمجھدار آدمی تو وہ ہوتا ہے جو کہ بچا کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تو اپنا یقین اس بات کے اوپر بنائیں، اور یقین بنے گا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ صاحب یقین کے پاس جائیں، یعنی جو ان باتوں پر یقین رکھتا ہے، جیسے اللہ والے بزرگان دین ہیں، ان کی صحبت میں جائیں۔ ان کی صحبت میں جائیں گے تو یہ یقین بیٹھنا شروع ہو جائے گا، آہستہ 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 یہ یقین دل میں اترنے لگے گا۔ جب یہ یقین بیٹھنے لگے گا، آپ دیکھیے گا آپ کو کائنات کے وہ راز کھلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کھلی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ کائنات کے وہ راز کھلنے لگتے ہیں۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ بڑے ایک بزرگ تھے، ایک سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک باغ اس سے گزرے تو بھوک لگی تھی، تو مالی سے کہا کہ بھئی مجھے کچھ بیر دے دو۔ کہا کہ تم لوگوں کے لیے بیر خود کچھ کماتے نہیں ہو، ہم سے مانگتے ہو، یہ تمہارے لیے تو یہ پتھر کے بیر ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بیر پتھر کے ہی ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب مالی صبح کے وقت آیا تو بیر پتھر کے ہو چکے تھے۔ مولانا ابو نعیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی مولانا نعیم الدین صاحب لاہور کے بہت بڑے مدرسہ جامع مدنیہ، اس کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں ان کی ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں، چھوٹی چھوٹی 3 جلدیں کتاب کے واقعات مشاہدات کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے بے شمار اس نوعیت کے واقعات لکھے۔ تو کہنے لگے کہ جو بہقی کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود بادشاہ کے دربار میں وہ پتھر کے بیر دیکھے کہ پورا کا پورا باغ پتھر کے بیروں کا ہو گیا، کہ اللہ نے اس کی حقیقت کھول دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کسی نے گوشت بھیجا،
اور کوئی محتاج آدمی آیا اور اس نے کھانے کی چیز مانگی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بس جو رکھا ہے اللہ کے نبی کے لیے رکھا ہے۔ چنانچہ ایک تاک کے اندر، تاکچے کے اندر، جیسے آج ہم کھڑکیاں بناتے ہیں تو وہ تاک بنایا کرتے تھے، ہم الماریاں بناتے ہیں تو وہ دیواروں کے اندر تاک بناتے تھے، تو تاک کے اندر وہ گوشت کا سالن رکھ دیا۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے سامنے لا کے رکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سالن پتھر کا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھے کہ بھئی یہ سالن کو کیا ہوا، یہ تو پتھر کا ہو گیا۔ تو کہنے لگی او ہو، اللہ نے کسی کو بھیجا تھا اور میں نے اس کو دینے سے منع کر دیا۔ اللہ نے یہ حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی۔ حرام طریقے سے کھایا ہوا مال انگارہ ہے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ جو حرام طریقے سے مال کما رہا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، آگ۔ جو حرام کرنے والا ہے وہ اصل میں خراب نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت میں وہ خراب ہے، وہ عبادت کو خراب کرے گا، اولاد کو ماں باپ کا نافرمان بنائے گا، مزاج میں سرکشی پیدا کرے گا، مزاج میں غصہ پیدا کرے گا، مزاج میں تکبر پیدا کرے گا، مزاج میں کبریائی اور تکبر اور جاہ اور غیبت اور حرام کمائی کے تقاضے پیدا کرے گا۔ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے دعوت کی تو اتباع سنت میں ان کے گھر گیا دعوت کھانے کے لیے، تو فرمایا کہ پہلا نوالا لگایا ہے تو مجھے شک ہوا کھانے کی حلت حرمت پر۔ میں نے ان سے ان کے روزگار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا جی میں یہ کرتا ہوں جو شرعی طور پر ناجائز تھا۔ فرمایا کہ میں اٹھ کے آ گیا، لیکن ایک نوالا کھانے کی وجہ سے 40 دن تک مجھے گناہ کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں۔ آپ نے آپ کو بڑی مشکل سے روکا، لیکن اس ایک نوالے کے اثرات ایسے تھے کہ مزاج گناہ کا عادی ہو رہا تھا، مزاج گناہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو حرام طریقے سے لایا ہوا مال یا اس نوعیت کا مال ہمیں اصل میں سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہماری عقل میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ باتیں ہیں، ہمارا دین ہمیں وہ بتاتا ہے جو آج سے 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں براڈ مائنڈڈ وہ شخص ہے جو 20 سال کی پلاننگ کرے، 30 سال کی پلاننگ کرے، ٹھیک ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن ہمارا دین تو ہمیں بتا رہا ہے کہ 50 60 60 60 70 سال 100 سال کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ لہذا مال کی اہمیت یہی ہے، اگرچہ اس وقت ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ عقل بچپن سے اکاؤنٹنگ پڑھتی ہے، عقل بچپن سے فائنانس کو دیکھ رہی ہے، عقل بچپن سے اسباب کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تو لہذا اس پر توجہ ہے۔ اس کا علاج اور طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے کی مجلسوں میں آیا جائے، مال کی بے ثباتی سامنے آئے گی، ان کے سامنے بہت سے حالات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مال کو خرچ کیا جائے۔ جب مال کو خرچ کرتے ہیں، جب یہ نکلتا ہے، بخل ٹوٹتا ہے، تو پھر اس کی حقیقت کھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعض مرتبہ زندگی میں اللہ مشاہدات بھی کروا دیتے ہیں، ہاں یہ وہ معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔